امریکہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا اعلان۔ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کی گئی۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران، عراق، روس، افغانستان، برازیل اور نائجیریا شامل۔ پاکستان، بنگلہ دیش، آذربائیجان، مصر، کویت، اردن بھی فہرست کا حصہ۔ قازقستان، کرغستان، لیبنان، مراکش، نیپال، کولمبیا، کیوبا، ایتھوپیا کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی گئی۔ تھائی لینڈ، یمن، ازبکستان سمیت دیگر کئی ممالک کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیس منجمد۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم سے استفادہ کرتے ہیں۔ It was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Our Deputy Prime Minister, Foreign Minister also spoke with the Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, and discussed current developments in Iran. He reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagement, and both sides agreed to continue to maintain close contacts. امیگرینٹ ویزا پابندیوں پر امریکہ سے رابطے میں ہے۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا امید ہے امریکہ جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایران، مشرق وسطیٰ اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے دورے پر ہے۔ دورے کے دوران دو طرفہ اور علاقائی اور عالمی امور زیر بحث آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کو سندھ میں صحت کے شعبے میں نمایاں کامیابیوں پر فخر۔ پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے میں بہترین اقدامات کیے۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبے میں عالمی معیار کی صحت سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ سندھ میں پہلی بار کینسر علاج کے لیے سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی۔ سندھ حکومت کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت مہیا کر رہی ہے۔ ایک سال میں NICVD سے 29 لاکھ مریض علاج کرا چکے۔ سندھ حکومت نے 2025 تک صوبے میں 30 یونیورسٹیاں بنائی۔ 2022 کے سیلاب سے سندھ میں 21 لاکھ گھر متاثر ہوئے۔ سیلاب سے تقریباً 50% ایجوکیشن انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ صوبے میں چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ سندھ میں زرعی شعبہ جات کی جانب گامزن ہے۔ بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں، پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس نے میڈیا ٹاک، کہا آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے۔ ایران میں بے امنی کے باعث حکومت گر بھی سکتی ہے، ہر نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ معلوم نہیں ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کو ایران میں عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں، امریکی صدر طویل جنگ کے حق میں نہیں۔ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائے، وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ سفارتکاری بہتر راستہ ہے، اگرچہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی مثبت تجربہ نہیں، پھر بھی سفارتکاری جنگ سے بہت بہتر ہے۔
ایران اور اسرائیل کا رابطہ حملے میں ایک دوسرے پر پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ امریکی اخبار کا انکشاف۔ اخبار کے مطابق اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تمام اشارے ہیں ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ مغربی فوجی حکام کے حوالے سے برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ مغربی فوجی حکام کے مطابق غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق 24 گھنٹے میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی، یورپی اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ امریکہ ایران میں 50 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے ممکنہ فوجی اہداف کی تفصیلی فہرست فراہم کر دی گئی۔ فہرست میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز اور مختلف علاقوں میں قائم دفاتر بھی شامل۔ فہرست میں ایرانی فوج کے 23 اڈوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایران نے فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد کھول دی۔ ایران نے ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے خطرے کے پیش نظر فضائی حدود عارضی طور پر بند کی تھی۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کو آگاہ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق تہران نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے وہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوگی اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا ہے وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پاکستان آسان افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کی خدمت کرنی ہے تو ہم وقت تیار رہنا ہوگا۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی۔ مرکز میں نادرا، فارن آفس، پولیس، FBI اور دیگر اداروں کی خدمات مہیا ہوں گی۔ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ دوست ملک کے غیر معمولی تعاون پر مشکور ہیں۔ مظفر آباد، گلگت میں بھی آسان خدمت مرکز قائم کرنا ہے۔ ہماری معیشت بالکل استحکام کی جانب نہیں بڑھ رہی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے، اگر بربریت ڈھائی جاتی ہے، لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی۔ جو لوگ اس وقت پاکستان کے نظام پر مسلط ہیں، حاوی ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ کہ ہم مکالمہ کریں پاکستان کی عوام سے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ التوا میں ڈالا گیا۔ محمود خان اچکزئی کو فی الفور اپوزیشن لیڈر مقرر کیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈالنے سے معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پاکستان کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ نہیں چاہتے ایسا ماحول بنے جس سے معاشی ترقی کو نقصان ہو۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس، پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ریفرنس کے گواہ 29 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس پر سماعت کی۔ نائب نے 2 نئے ملزمان آنے کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کا کیس۔ NCCIA نے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر ججز کی تضحیک اور کردار کشی کی۔ NCCIA کی جانب سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ ریلویز میں انتظامی کارکردگی مزید مؤثر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلوے کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورتی اجلاس۔
पाकिस्तान रेलवेज को तमाम मुताल्लिका इकाइयों और इदारों से मुशावरत के बाद अमली इक़दामात पर मुश्तमिल रोड मैप पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनत और तजारत और दीगर शोबाजात की बेहतरी में निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती इस्लाहात का हिस्सा है। रेलवे से मुताल्लिक तरक्याती कामों के लिए हुकूमती फंड्स की दस्तयाबी को दहाइयों तक नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। रेलवे निज़ाम मौशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का अगले साल PSDP में रेलवेज के तरक्याती मंसूबों को मुतनासिब बजट देने का इंदिया।